السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 اکتوبر 2023 آج کے دن آئین ہند کے اندر ایک اور قانون لایا گیا جس کو RTI کہا جاتا ہے، یعنی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2005۔ آج ہی کے دن وہ قانون لاگو ہوا۔ اس سے پہلے بھی 2001 سے ایسا ہی قانون ہوا کیا کرتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ لوگوں کی حق میں تو ایسی بات نہیں رکھ پاتے تھے جس طرح سے اس قانون میں واضح طور پر ہے۔ اگر ہم اس RTI ایکٹ کی بات کریں، RTI ایکٹ کے اندر سیکشن 4، سیکشن 2، سیکشن 7، سیکشن 6 کے اندر ایسے سارے کلاز ہے، اور جو کہ ایک عام انسان کو ایسے خدمات تم کو جاننے کے لیے ایک الگ سا حقوق دیتا ہے۔ مگر جو بدقسمتی کی بات ہے، اس قانون کے ہونے کے مطابق بھی اس قانون کا عام لوگوں تک پہنچنے میں ابھی بھی مکملی نہیں ہوئی ہے۔ میری بارہا ہمارے لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے گزارش رہتی ہے کہ اس کا آن لائن پورٹل بنایا دیا جائے۔ اسے قبل میں نے بھی کئی سارے گزارشیں کی ہے، اور اگر ہم دیکھیں کئی سارے سروسز جو ہے ان کو آن لائن کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم باقی ریاستوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی کئی جگہ آن لائن سسٹم ہے۔ اگر ہم RTI ایکٹ کی سیکنڈ اپیل کی بات کریں، وہ بھی آن لائن جمع ہوتی ہے۔ اگر ہم مرکزی سرکار جو منسٹریز ہے وہاں کی بات کریں، اگر وہاں کبھی RTI آپ کو داخل کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک الگ سا پورٹل ہے www.rti.gov.in۔ آج میں نے مناسب سمجھا اس موقع پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں اس RTI ایکٹ سے بہت سارے معلومات حاصل ہو سکتے ہیں، اور یہ انڈر آرٹیکل 19(1) ہمیں اجازت دیتا ہے فریڈم آف اسپیچ کے لیے۔ اور یہ قانون کہیں نہ کہیں ایک عام انسان کے لیے ہی ہے، اور جو کہ اس کو حقوق دلاتا ہے۔ میں اس ضمن میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ RTI ایکٹ کے اندر ایسا سیکشن ہے کہ اگر آپ کو جو پبلک انفارمیشن آفیسر ہو یا اسٹیٹ پبلک انفارمیشن آفیسر ہو، اس سے ہی آپ درخواست لکھا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے پڑھے لکھے نہیں ہے تو اسی افسر کو ان سوالاتوں کا جواب دینا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ کہ اگر آپ چاہے تو اس ایپلیکیشن کو وہاں کے ہی اسی افسر سے لکھوا سکتے ہیں، اور اگر اس کے لیے ایک فیس رہتا ہے 10 روپے کا، جو کہ آپ کو اس کے ساتھ لگانا ہو۔ اگر کوئی جو بندہ ہوتا ہے جسے RTI ایپلیکیشن داخل کرنی ہوتی ہے، پر وہ بلو پاورٹی لائن میں آتا ہے، غریب طبقے میں آتا ہے،
تب اسے اپنا راشن کارڈ کا جو زیراکس کاپی ہے وہ ساتھ لگانی ہوتی ہے، اور اس کے اندر کئی سارے فیس کا مطالبہ ہے، لیکن ایک الگ طریقے سے جو بلو پاورٹی لائن ہے، جو غریب طبقہ ہمارے ہندوستان کے اندر سے ہے، اس کے لیے الگ سے اس کے لیے وضاحت ہے اس قانون میں۔ اور میں سب کو درخواست کرتا ہوں کہ ہم تو وقتاً فوقتاً اس پر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ نہ سمجھے کہ RTA سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اس ضمن میں کسی کو کچھ جاننا ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، اور ہمیشہ میں RTA کے اوپر ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اور آپ کے سامنے حاضر رکھتا ہوں۔ بس آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے حق اور حقوق کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ سب کو جاننا ہو کہ RTA سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں نے RTA کیے ہیں اور ان سے مجھے کیا حاصل ہوا ہے اور کیسی کیسی معلومات ہے۔ اگر RTA ایکٹ کے اندر سیکشن 8 بھی ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کون کون سے معلومات ہمیں نہیں ملیں گے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ باقی جو سیکشنز ہے وہ ہمیں اس بات کی حقوق دیتے ہیں کہ ہم ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے ہم جو کوئی بھی معلومات سرکاری دفتر میں ہو وہ آپ لے سکتے ہو۔ اتنا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ان فائلوں کا باقی سب کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں اور ان کو اپنے حق میں مانگ بھی سکتے ہیں۔ یہ سب میں اپنے جو ہماری ادارے کی YouTube چینل ہے اس پہ میں بتا چکا ہوں وضاحت طور پر، اور آج میں تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں پھر سے کہ اس ایکٹ کو آپ کے اپنے لیے مکمل طور پر کامیاب بنانے اور اپنے حق کی آواز خود لڑیے۔ اگر آپ کو کہیں بھی کچھ غلط لگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے، تو ہم آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ میں شاہی خدمت کا صدر فیصل بشیر شاہ ہمیشہ قوم کی خدمت کے لیے حاضر رہتا ہوں، اور ہمارے ادارے کی طرف سے یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنے قوم کی خدمت صحیح سے انجام دیں۔ دیگر ہم وقتاً و فوقتاً لوگوں سے گزارش کرتے ہیں، تو اس پر میں ابھی نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اس بات کو ہم یہاں ہی رہنے دیتے ہیں، اور ہم اپنے مدعا جو ہے، مقصد ہے، جو آج RTA ایکٹ کا ڈے ہے جو منایا جاتا ہے 12 اکتوبر سے، تو میری گزارش رہے گی لوگوں سے کہ اسے ہم خود مکمل بنائیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہی پبلک سروس گارنٹی ایکٹ ہے جس کے بارے میں لوگوں کو بھی اتنا پتہ نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں، میری لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہے اور خود سے جانیں اور خود سے طلب کیجیے اور اس پہ علم حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ آپ اپنے حقوق کو خود لڑ سکیں۔ باقی والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔